بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ان ہزاروں لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے اور لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک نوجوان قریش کے بڑے سرداروں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے پہلو میں جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا اور تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ تمام اس صحابی کی شہادت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیں۔ جب یہ لوگ قیدی کو دھکیلتے ہوئے سرداران قریش کے پہلو میں کھڑے ہوئے تو اس نوجوان کے قریب سے گزرے۔ اس نوجوان نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت حبیب بن عدی کی پرسکون آواز سنی، جس میں انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ اے لوگو، اگر تم چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو انہوں نے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دے دی۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ حضرت حبیب بن عدی نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اے لوگو، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ پھر اس نوجوان نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ حضرت حبیب بن عدی کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ چاہو گے کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت حبیب بن عدی نے، جب کہ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، یہ جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون سے اپنے اہل و عیال میں رہوں اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے غصے سے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر اس نوجوان نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور اس میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور ان کی شہادت کے واقعے کو بھول بیٹھے، لیکن وہ نوجوان حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی بھلا نہ سکا۔ وہ سوتا تو خوابوں میں ان کو دیکھتا اور جاگتا تو ان کے خیالات کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ کیسے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے پھندے کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے کانوں میں ہر وقت ان کی درد بڑی آواز گونجتی رہتی،
اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی پتھر گر کر اسے ہلاک نہ کرتے۔ وہ ہر وقت اس سوچ میں مبتلا رہتا کہ آخر کیسے کوئی انسان کسی انسان سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ دردناک قتل کے درمیان بھی یہ کہے کہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے محمد کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یقیناً دلوں کے بدلنے والے نے ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کو پختہ کر دیا ہے۔ یقیناً وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کا دل کلمہ شہادت کہہ چکا تھا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش کے سرداروں سے کہا، میں تم لوگوں سے بے تعلقی اور نفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر سے بہت خوش تھے۔ محنت اور اسلام کو پھیلانے کی تڑپ اور لگن سے داعی کی زندگی میں تو اسلام پھیلتا اور پھولتا ہی ہے، لیکن داعی کی موت اور شہادت سے بھی اسلام پھیلتا ہے۔ جیسے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی۔